خوشامدید، آئیے آج ایک ایسی کہانی سمجھتے ہیں جو کراچی کی تاریخ کا ایک اہم باب ہے۔ تو آج ہم کراچی کی ایک بہت ہی بدنام زمانہ شخصیت حاجی لالو کے عروج سے لے کے زوال تک کی پوری کہانی کا جائزہ لیں گے۔ دیکھیں گے کہ وہ کون تھا، اس نے طاقت کیسے حاصل کی اور پھر اس کا خاتمہ کیسے ہوا۔ تو سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ حاجی لالو تھا کون؟ آئیے اس شخص اور اس کے ماحول کو سمجھنے سے ہی شروعات کرتے ہیں جس نے اسے بنایا۔ حاجی لالو کی کہانی یہ صرف ایک شخص کی کہانی نہیں ہے، یہ دراصل کراچی میں جرائم اور طاقت کی بہت بڑی کہانی کا حصہ ہے، اور یہ سب کچھ اسی ایک سوال سے شروع ہوتا ہے۔ اس کی کہانی کا آغاز ایک ایسے ماحول سے ہوتا ہے جہاں غربت اور سماجی مشکلات بہت سے نوجوانوں کو غیر قانونی سرگرمیوں کی طرف دھکیل دیتی تھیں۔ تو اب آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ایک مشکل محلے کا نوجوان آخر کیسے ایک طاقتور کرائم لارڈ بن گیا۔ یہ سفر کیسے طے ہوا؟ حاجی لالو کی طاقت 3 ستونوں پر کھڑی تھی: منشیات پر کنٹرول، علاقے میں اس کا دبدبا، اور پھر سیاسی رابطے۔ یہی وہ بنیاد تھی جس پر اس کی پوری سلطنت کھڑی ہوئی تھی۔ اس نے اپنا نیٹ ورک بہت مضبوط کر لیا تھا، ہتھیاروں تک اس کی رسائی تھی اور بہت اہم سیاسی رابطے بھی بنا لیے تھے، جس نے اس کی بدنامی کو اور بھی پکا کر دیا۔ لیکن بات صرف جرائم تک نہیں رکی۔ اس کی طاقت لیاری کی سیاست اور طاقت کی کھیل کا ایک بہت ہی اہم حصہ بن چکی تھی۔ جیسے جیسے اس کا اثر بڑھتا گیا، اس نے لیاری کے جرائم اور سیاست دونوں پر اپنی گرفت مضبوط کر لی، اور یوں وہ طاقت کے کھیل کا ایک مرکزی کردار بن گیا۔ تو مطلب یہ ہے کہ حاجی لالو صرف کوئی عام مجرم نہیں تھا، بلکہ وہ اس پیچیدہ اور خطرناک نظام کا ایک بہت اہم کھلاڑی تھا۔ اور پھر آتا ہے سال 2000 کے بعد کا وقت، جو ایک بہت بڑا موڑ تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب لیاری میں طاقت کا جو ایک نازک سا توازن تھا وہ بالکل بکھر گیا۔ یہ ٹائم لائن حاجی لالو کے کیریئر کے 3 اہم مرحلے دکھاتی ہے۔ 80 اور 90 کی دہائی میں اس کا عروج، 2000 کے بعد گینگ وار کا آغاز، اور پھر 2010 کے بعد اس کا زوال۔ اس گینگ وار کی سب سے بڑی وجہ ان 2 طاقتور گروہوں کے درمیان کی لڑائی تھی، اور حاجی لالو وہ ٹھیک اس کے بیچ میں پھنس گیا تھا۔ حالانکہ وہ کسی بھی بڑے گروہ کا براہ راست حصہ نہیں تھا، لیکن اس کا اثر و رسوخ اتنا زیادہ تھا کہ وہ ایک بڑی فگر بن چکا تھا جس کی وفاداری مستقل بدلتی رہتی تھی۔ لیکن جیسے جیسے حالات خراب ہوتے گئے، ریاست نے مداخلت کا فیصلہ کیا، اور بس یہی لالو جیسی شخصیات کے خاتمے کا آغاز تھا۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے ایک بڑا آپریشن شروع کیا جس نے منظم طریقے سے ان جرائم پیشہ نیٹ ورکس کو کمزور کر دیا، اور اس میں حاجی لالو کا نیٹ ورک بھی شامل تھا۔ آپ سمجھیں کہ گروہوں کی آپسی لڑائی، گرفتاریاں، آپریشنز اور بدلتی ہوئی سیاسی صورتحال، ان سب چیزوں نے مل کر اس کی طاقت کی بنیاد کو پوری طرح سے ختم کر دیا۔ اور پھر اس کی موت نے ایک طاقت کا خلا پیدا کر دیا۔ اس کا پرتشدد دور ایک اتنے ہی پرتشدد انجام پر پہنچا۔ تو اس شخص کی کہانی سے کیا سبق ملتا ہے؟ ایک ایسا شخص جو صفر سے اٹھا، ایک سلطنت بنائی اور پھر سب کچھ گنوا بیٹھا۔ حاجی لالو کی زندگی جرائم کے بارے میں 3 بڑی تلخ سچائیاں سکھاتی ہے۔ ایک یہ کہ طاقت عارضی ہوتی ہے، دوسری سیاسی حمایت ہمیشہ نہیں رہتی، اور تیسری کہ انجام تو ہونا ہی ہونا ہے، وہ لازمی ہے۔ اور یہی اس کی زندگی کا سب سے بڑا سبق ہے کہ غیر قانونی طاقت کبھی بھی قائم نہیں رہتی۔ یہ ایک ایسا پیغام ہے جو آج بھی اتنا ہی سچ ہے۔ حاجی لالو کی کہانی لیاری کے ماضی کا ایک باب تو بند کرتی ہے، لیکن جاتے جاتے ایک بہت گہری سوچ چھوڑ جاتی ہے۔ یہ سوچ کہ آخر وہ کون سے حالات ہوتے ہیں جو ایسی شخصیات کو جنم دیتے ہیں۔